صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بات سنو، خلیفہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ فرمائے نائب. خلیفہ کا اطلاق دیگر انبیاء پر بھی ہوتا ہے. سارے انبیاء کو خلیفہ کہا ہے. محمود آلوسی بغدادی نے یہی کہا. اور خلیفہ انسانوں کو بھی کہا ہے، قرآن کریم میں کہا. فخلف من بعدہم، برے خلیفے بھی ہوتے ہیں اور اچھے خلیفے بھی ہوتے ہیں. تو خلیفہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کس وجہ سے خلیفہ ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دے دیا؟ یہ جواب نہ دو کہ عبادت میں اللہ کا خلیفہ ہے. تبلیغی سمجھ میں آ گئی؟ زمین صاحب کے تقریر میں تو رد نہیں کر رہے، تقریر مشہور ہے. کہتے ہیں کہ نبی اسلام کا جنازہ وہ اہل حدیث نے نقل کیا. جنازہ کون کرائے گا؟ انتظار کر رہا تھا، کوئی آگے نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ نے آ کر کے خود کہا کہ میں خود جنازہ. اب وہ اہل حدیث کہتا ہے ہم تو عبادت خدا کے لیے کر رہے تھے، اللہ نے کس کی عبادت کی؟ یہ تقریر مطلب کوئی تعویل اس کی ہو سکتی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون الصلاۃ و مانے کوئی تعویل ہو سکتی، لیکن ایسے بدبختوں کے سامنے جو ہے اس طرح سے ظلم معنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نصوص قاطعہ ہمارے پاس الحلال بین والحرام بین، واضح دلائل موجود ہے. چور دروازے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے واضح کرو. ہم خلیفہ کس میں ہے جی؟ تنفیذ احکام. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا مسئلہ، قلم کو حرکت دے دوں. سیاست کی کیا حیثیت ہے شریعت میں؟ اس میں دو گروپ ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جی سیاست تو کوئی شے ہی نہیں ہے، بس اپنے عبادت کرو، اللہ کے رسول کی تعلیم حکمرانی کے لیے تو کیا تعلیم ہے؟ اللہ کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ جو ووٹ شوٹ ہے، کسی کو منتخب کرنا ہے، یہ جو سیاست ہے، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے. سیاست سے دور ہونا چاہیے. یہ الفاظ دیگر جو ہے ووٹ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک کنارہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کنارہ یہ ہے کہ جی ہر چیز جو ہے، ہر دین کا ہر چیز سیاست ہے. ہر جگہ وہ سیاست کو گزار دی. ٹھیک ہے جی. مودودی کہتا ہے کہ جی جو عبادت ہے نا، یہ حکمران فرمان روا کی ٹریننگ ہے. نماز وغیرہ آدمی پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، اچھا حکمران بننے کے لیے پریکٹس ہے. اصل مقصود کیا قرار دیا ہے بتاؤ؟ سیاست. اور جو عبادت ہے اس کے لیے کیا ہے جی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی بعض لوگ سیاست کو پورا اسلام قرار دیتے ہیں. یہ دوسرا کنارہ ہے. بعض لوگ سیاست کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں. یہ بھی غلط. تو سیاست کل دین نہیں ہے، دین کا بہترین ایک شعبہ ہے. کیا تعبیر کریں گے جی؟ سیاست اسلامیہ کی میں بات، چور ڈاکوں کی بات نہیں کرتا. سیاست اسلامیہ انبیاء کا کام. مطالبہ بھی کر سکتا ہے کوئی آدمی باصلاحیت ہو، غریب مسلمانوں کا حق وصول کر سکتا ہے. بعض لوگوں میں اللہ نے طاقت دیا ہے زبان میں، تو وہاں وہ چپ ہو کر بے سمن بکمن ہو جائے یا اپنا حق وصول کر لے. اجعلنی علی خزائن الارض فرمایا. کس نے فرمایا بتاؤ جی؟ اور خدا قرآن کریم سورہ یوسف میں ہمارے استاد کہتے ہیں یہ مطالبہ کیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنائے. کیوں جی؟ انی حافظ
میں حفیظ بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، جانتا بھی ہوں میں ان کاموں کو، ٹھیک ہے۔ تو سیاست دین کا بہترین ایک شعبہ ہے اور کل دین نہیں ہے۔ سیاست اسلامیہ ہوگی، طاقت ہوگی تو جہاد بھی ہوگا، دینی ادارے بھی محفوظ ہوں گے، مدارس بھی محفوظ ہوں گے، غریبوں کا خرچ بھی ملے گا، ظالموں سے جو ہے مظلوم کے لیے عدل بھی ہوگا، اہم ایک شعبہ ہے۔ لیکن یہ کہ صرف سیاست تو یہ نہیں ہے، عبادت مستقل اصل انسان پیدا کیا گیا ہے، کس کے لیے بتاؤ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سیاست بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، یہ کہو بندگی کا ایک حصہ ہے، نہیں سمجھ میں آگے؟ نبیوں والا کام صرف تبلیغ ہے یا حکمرانی بھی ہے، بادشاہت بھی ہے؟ بتاؤ، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابعث لنا ملکا، کون ہے بتاؤ؟ طالوت علیہ السلام۔ سمجھ میں آگے جی؟ تو یہ بھی گویا کہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے حکمرانی کرنا، نہیں سمجھ میں آگے؟ سارے دنیا میں دو نیک حکمران گزرے، ان کا نام کیا ہے بتاؤ؟ سارے دنیا میں ایک سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے اور ایک ذی القرنین، یا ذی القرنین ان یأجوج و ماجوج، سارے دنیا پر حکومت کی، ٹھیک ہے جی؟ اور دو کافر تھے وہ سارے دنیا پر انہوں نے حکومت کی، ان کا نام کیا ہے بتاؤ؟ نمروز یا نمرود اور بخت نصر۔ سمجھ میں آگئی؟ یہ دو آدمیوں نے سارے دنیا پر حکومت کی۔ خیر بہرحال اب آ جاؤ، اسلام نے کیا تعلیم، قرآن کریم نے کیا اس آیات سے افراد تفرید سے پاک جو ایک طریقہ فرمائے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے معرفت القرآن میں ذکر کیا ہے کہ سیاست کا ایک بہت بڑا اصول یہاں ذکر کیا، سیاست کا ایک بہت بڑا اصول، وہ اصول کیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تمہیں زمین میں بنانے والا ہوں زمین میں کس کو؟ خلیفہ، جان نشین، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں جو بھی بادشاہت ملے، بادشاہ سے نیچے وزارت ملے، شیخ تقی عثمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، تم اس کو لکھو، ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے، اسلام اور سیاسی نظریات، افلاطون سے لے کر کے آج تک جتنے دنیا میں سیاسی نظریات سب لکھا ہے۔ یہ اس کتاب کے پہلے بہت نام سنا تھا، جب چھپی تو فوراً میں نے کراچی سے منگوایا، مطالعہ کیا، مکمل طور پر میرے پاس موجود ہے، بہت اعلیٰ کتاب، ٹھیک ہے؟ اور ایسے ایسے گوشے کھولے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے، عورت کو کوئی عہدہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، عورت کی رائے کا اعتبار ہے یا نہیں، سمجھ میں آگئی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے نبی اسلام کے لیے، اور بہت سارے شواہد انہوں نے پیش کیے۔ صدارتی نظام امارت اصلی ہے یا جمہوریت شورائیت اصلی ہے، اس پر بھی بحث کیا ہے حضرت نے اسی اصول کو اٹھا کر۔ اب پہلے جو ہے مفتی شفیع صاحب اصول سمجھ لو، فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں ملے، خواہ وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، ٹھیک ہے، جو بھی عہدہ ہو، نائب ہو، اصل اختیار کس کا سمجھے بتاؤ تو اللہ تعالیٰ، اختیار اعلیٰ، ٹھیک ہے جی، کس کے لیے ہو بتاؤ؟ یہ اشارت النص ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تم جو کچھ زمین میں کرو لیکن میرا نائب ہو کر، مطلب میری رضا، نائب جو ہوگا میں اپنی جگہ پر امام رکھوں گا تو میں اسی پر راضی ہو جاؤں گا کہ جو کام میں کہوں وہی کرے، سمجھ میں گئے جی؟ تو زمین میں جو کچھ جس طرح سے حکمرانی کرے لیکن مرضی اور حکم آرڈر کس کا چلے گا بتاؤ جی؟ یہ انی جاعل، یہ اصول۔ آگے جمہوریت ہے، صدارتی نظام ہوتا ہے یا شورائی ہوتا ہے، جو بھی ہو لیکن شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ سپریم لا اور سپریم قانون کون ہوگا بتاؤ جی؟ اللہ تعالیٰ کے کتاب اور شریعت مطہرہ اسلامی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آگے سمجھ، اسلام میں ایک آدمی ایک کو منتخب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس سوال کے بعد آپ کو سمجھ، سوالات بھی کروں گا میں جواب، ایک کو منتخب کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ شورائیت ٹھیک ہے،
یا امارت مانا ڈکٹیٹر جس طرح کہتے ہیں، ان کی زبانوں میں دماغ پر جمہوریت گھسی ہے، جو بھی جمہوریت ان کے لیے جو ہے. تو یہ جمہوریت ٹھیک ہے یا امارت بھی گنجائش ہے؟ کیا طریقہ آیا ہے ہمارے جو انتخابات کا، بڑے امیر کے انتخاب کا کیا طریقہ آیا؟ اب سنو میں بتاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے پہلے مشورہ کیا یا صدیق اکبر کو منتخب کر دیا گویا کہ اپنے عمل سے، مرو ابا بکر فلیصلی، ٹھیک ہے. اللہ بھی انکار کرے گا اور یا بدناس لوگ بھی انکار کریں گے اس کے علاوہ، ٹھیک ہے جی. تو صدیق اکبر کی جو نیابت ہے بتاؤ شورا سے ہے یا خود بخود ہو کر کی ہو گئی ہے وہاں پر؟ آخری میں جو حضرت فاروق اعظم نے فوراً بیعت کر دیا ثقیف بنو ساعدہ کی، ٹھیک ہے. صدیق اکبر جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس نے کس کو مشورہ کیا ہے؟ شورا قائم کیا، کس کو منتخب کیا؟ تو شورائی نظام تو نہیں ہوا. اب کیا کہو گے بتاؤ؟ تو بات مطلب پہلے منتخب ہو سکتا ہے اور بعد میں شورا ہوگا. صبر کرو. بلکہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، حضرت آپ اس کو، یہ تو سخت آدمی ہے، بعد میں جو ہے ہمارے پر سختی کریں گے. صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس پر ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری آئے گی تو نرم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. فاروق اعظم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا بتاؤ جی؟ شورا منتخب کر لیا 6 آدمی، اور اس میں اپنے بیٹے کو بھی الگ کر دیا، تو شورا میں نہیں. یعنی یہ بھی تعلیم دے دیا کہ حکومت میں حق الامکان جو ہے اپنے رشتہ داروں کو علیحدہ رکھو. ہاں جس میں استعداد ہو، صلاحیت ہو، حکمرانی کر سکتا ہے تو خود بھی اگر کر سکتا ہے تو خود مطالبہ کر سکتا ہے. یاد رکھنی جالنے علی خزائن العلم. اور اگر اس کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا بھی بہت قابل ہے، حکومت کر سکتا ہے، تو اس کا انتخاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بتاؤ جی. اس میں کوئی اعتراض ہے؟ خود بھی مطالبہ کر سکتا ہے، جو استعداد ہے اس میں تو اس کو بھی کر سکتا ہے. لیکن نیت جو انما الاعمال بالنیات، اگر اس کی نیت یہی ہے موروثیت، تو الگ چیز ہے. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے یا میرا بھتیجا ہے یا میرا دوست ہے لیکن وہ اعلیٰ انتہائی اعلیٰ درجے کرنے کے، تو خلافت اور امارت اور عہدے کے لیے اس کا انتخاب ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. اب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اگر اپنے کسی رشتہ دار کو یا مروان کو منتخب کیا ہے یا حضرت امیر معاویہ نے کیا ہے تو کوئی اعتراض ہے؟ بتاؤ. یہی جو آپ نے حسین احمد مدنی نے اپنے مکاتیب میں دے دیا، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی. تو دوسرا طریقہ کیا ہے بتاؤ جی؟ شورا مقرر کر. اور جب حضرت فاروق اعظم کا بھی انتقال ہوا، ہاں آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد تو وہ ایک ہنگامی صورت تھی. اب آگے جو ہے جنگ شروع ہو، اور جنگ اس پر شروع ہو گئی، اختلاف اس پر شروع ہوا کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ خلیفہ اور امیر المومنین کی شہادت بلوائے ہوئی. حضرت امیر معاویہ جو ہے شام میں تھے، اس کی بہن حضرت جو ہے عثمان بن عفان کے پاس تھی، ٹھیک ہے. حضرت عثمان کو جب شہید کیا تو بہن کی انگلیاں بھی کاٹ دی گئی. انہوں نے رومال پہ اپنی انگلیوں کو وہاں شام اپنے بھائی کو بھیج دیا کہ یہ حالت ہوا ہے، امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا اور تختہ الٹ دیا گیا، حالات بہت خراب ہیں، اور قرآن کریم پر خون گر گیا ہے، اور ظالم میں دیکھ رہی ہوں کہ پھر رہے ہیں، آ جاؤ فوراً. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط رنگ دیتے، واپس آ کر انہوں نے یہ نہیں کہا خلافت کا میں مستحق. حضرت علی سے فرمایا آپ کی خاندانی حیثیت اپنی جگہ پر، آپ کی افضلیت اپنی جگہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھائی اپنی جگہ، آپ جو ہے داماد ہیں، آپ قدیم لسٹ سارے، اس میں مجھے کوئی وہ نہیں. میں صرف یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ امیر المومنین کو بے دردی سے جو شہید کیا ہے، پہلے ان ظالموں کو پکڑ لے، آپ کردار تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے، کیفر کردار تک، پھر بیعت تو میں کر لوں گا، ٹھیک ہے جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے بندے ایسا نہیں ہے، اتنا مضبوط جتھا ہے کہ پہلے خلیفہ کو شہید کیا ہے، میں اس کو پکڑ ابھی نہیں سکتا ہوں. تم صبر کرو، خلافت کے معاملوں کو مضبوط کر لو، جب یہ مضبوط ہو جائے، موقع مل جائے، پھر میں اس کو کیا کروں گا جی، پکڑ لوں گا. یہ ہے کہ اجتہاد لفظی ہو گئی دونوں طرف سے، اور آگے چلتے 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 دور تک جا پہنچی ہے.
بعد میں جا کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذریعے سے صلح ہوئی، اور صلح ہونے کے بعد اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کا یکتا امیر المومنین اور بادشاہ بنے۔ ٹھیک ہے جی، تو خلافت کی دونوں طریقے۔ مودودی نے کتاب لکھا ہے اللہ کی پناہ، اس کتاب کو پڑھو گی نہیں، خلافت و ملوکیت اس کا نام ہے۔ کیا نام ہے جی؟ خلافت و ملوکیت۔ اس نے یہ تحریر کی خلافت ملوکیت میں تبدیل کیسے ہو۔ خلافت پہلے کچھ اچھا لکھا ہے، لکھتے 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 جب یہاں پہنچ گیا کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل کیسے ہو گئے، یہ شروع کر دیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے شروع کیا، شیخین پر کچھ گفتگو نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدود کے اندر جو ہے تقسیم کیا ہے، اللہ تو استغفر اللہ، مودودی کا ذہن لے گیا، نقل کفر کو امانت سے کام نہیں لیا، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے دیا۔ سمجھ میں گیا جی؟ آگے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عناد اور دشمنی میں تبدیل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور آگے چل کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد کہتے ہیں وہاں چل کر کے بنو امیہ میں یہ بات اس حد تک پہنچ گئی کہ صراحتاً جو ہے شرعی احکام کو بدل دیا گیا۔ پھر آگے انہوں نے جو ہے حضرت امیر معاویہ کی 5 بدعات ذکر کی، بدعت اول، بدعت ثانی، بدعت ثالث، بدعت رابع، بدعت خامس۔ 5 بدعات کس کے گنے ہیں بتاؤ؟ تقی عثمانی صاحب نے امیر معاویہ تاریخ حقائق میں لکھا ہے کہ مودودی صاحب میں دعا ہی کر سکتا ہوں، تم اس حد تک گیا ہے کہ جو باطل نے جہاں تک وہ لکھ، اس سے آگے اگر باطل بھی ہو تو کہاں تک لکھے، میں تمہیں دعا کرتا ہوں کہ واپس آ سکے۔ ٹھیک ہے، اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اور وہ جو 5 بدعات لکھے وہ تاریخی البدایہ والنہایہ ان کتابوں سے کاٹ چھانٹ کر کے حقیقی حوالے بھی دیں۔ ٹھیک ہے جی، خلافت ملوکیت میں تبدیل کیسے ہوگا، یہ اس کا ہو۔ اب تمہارا ذہن ہوگا کہ جی دونوں طریقے اسلامی ہے۔ ٹھیک ہے، اصل اصول کیا ہے جی کہ حکم اللہ کا ہو، آگے طریقہ آپ کا شورا کے ذریعے سے ہوتا ہے یا جی ایک کو جو ہے عمر بن عبدالعزیز کو شورا نے منتخب کیا ہے یا ایک نے منتخب کیا، بتاؤ؟ عمر بن عبدالعزیز۔ ٹھیک ہے، اس کے باپ کا نام کیا تھا بتاؤ؟ جی سلیمان بن۔ ٹھیک ہے جی، تو دیکھو کہ 2 سال اس جوان نے حکومت کیا ہے، یہی انتخاب تھا، ایک نے کوئی شورا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی جو خلافت ہے، خلافت جو خلفائے راشدین کی خلافت کے ہم پلہ شمار کیا گیا۔ اصل چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے نظام چلانا۔ ٹھیک ہے، اب آگے ایک منتخب کرتا ہے یا شورا کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی جی؟ اب آگے اور کچھ سمجھ لو جی۔ پہنچا تھا جی اسلام اور شورائی نظام میں فرق، اس جمہوریت اور شورائی اسلامی نظام میں فرق۔ اسلام میں جمہوریت شورائیت ہے، ایک امیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، پوری دنیا کا ایک بادشاہ ہوگا یا ہر ملک کا ایک بادشاہ ہوگا؟ یہ کتاب، یہ سوال مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا تھا، اسلام اور سیاسی نظریات کتاب میں مل گیا تھا کہ اس کا نظام سمجھ میں آ گیا جی۔ پورے دنیا کا ایک بادشاہ ہوگا امیر المومنین یا الگ الگ ہو سکتا ہے؟ الگ الگ ہو تو اس کو معذور کرنا ہے، یا ہو سکتا ہے الگ الگ بادشاہ، ہر ترکی کا الگ امیر المومنین بادشاہ ہو، پاکستان کا الگ ہو، افغانستان کا الگ ہو، یا پوری دنیا کا ایک بادشاہ؟ جواب دے دو۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہے، لیکن اگر نظام نہیں چل سکتا ہے، پوری دنیا میں انتظام کرنا مشکل ہے، تو ہر ملک کا یہ اپنا اپنا امیر اور بادشاہ خلیفہ سمجھ میں گئی۔ ہر ملک کا، بلکہ ایک ملک اگر بڑا ہے تو مطلب ہر ولایت کا اپنا امیر بھی ہو سکتا ہے۔
ملک چونکہ الگ الگ بادشاہ ہوگا، ٹھیک ہے، الگ الگ امیر ہو سکتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے، امام مہدی کے زمانے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جو ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس سے پہلے مختلف عمرہ ہو سکتے، جائز ہے، مطلب کوئی حرام ناجائز نہیں ہے۔ کوئی ایک ہے کہ پورے دنیا کا ایک ہی خلیفہ ہو تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر دنیا کا اگر الگ الگ، ہر ملک کا الگ الگ خلیفہ ہو، یہ بھی ٹھیک ہے جی، ایک بات ہو گئی کلیئر۔ اچھا، اب شورائیت اور جمہوریت میں فرق۔ اسلامی شورائیت میں ایک امیر منتخب ہوگا اور نیچے ممبر ہوں گے، وہ ممبر متقی، اعلیٰ درجے کی صلاحیت والے، خدا ترس عالم ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ ٹالی شاہ، گدے شاہ، چرسی بھنگی کو جو ووٹ کی ذریعے سے ممبر بنے، ایسی اجازت نہیں۔ اعلیٰ درجے کی جو ہے ممبر ہوں گے، ارکان ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور جمہوری نظام میں وہ ووٹ ہے، ووٹ، ٹھیک ہے جی۔ صلاحیت کا ہونا کوئی ضروری نہیں، سر ہونا چاہیے، سر۔ 10 چرسی ہے، ایک طرف شیخ الحدیث ہے، تو کون جیتے گا بتاؤ جی؟ وہ بھائی 10 چرسیوں نے اس ایک چرسی کو ووٹ دے دیا اور 1000 چرسیوں نے اس کو ووٹ دے دیا، اور ادھر پورے جو ہے 40 علماء نے جو ہے ایک مولوی صاحب کو ووٹ دیا، تو جیتے گا کون بتاؤ جی؟ حاکمیت اعلیٰ وہ عوام کے پاس لے جاتا، حاکمیت اعلیٰ انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ حاکمیت اعلیٰ کس کے لیے ہے جی؟ اللہ کے لیے۔ سب عوام میں جا کر کے جمع ہو کر کے رائے دے دیا جی خچر کو کھائیں گے، ہم گدھے کو کھائیں گے، تو جائز ہے یہ؟ نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اللہ جائز۔ تو ہم مطلب ہماری جو شورائیت ہوگی، جمہوریت ہوگی، وہ حکم کس کے پابند ہے بتاؤ جی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند، حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جمہوریت، شورائیت اور جمہوریت میں پہلا فرق ہے کہ جی شورائیت میں جو ممبر ہوں گے وہ متقی ہوں گے، وہ صالح ہوں گے، وہ مسلم و ثبوت صالح لوگ ہوں گے، معتمد ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ صالح امین ہے۔ اور جمہوریت میں وہ ممبر کیا ہے بتاؤ جی؟ چرسی بھی ہو سکتے ہیں، بنگی بھی ہو سکتے ہیں، ہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ فیصلے میں فرق، فیصلے میں فرق۔ جمہوریت، مغربی جمہوریت میں آدمی اکثریت کا پابند ہے، شریعت کا پابند نہیں۔ کس کا پابند ہے؟ مغربی جمہوریت میں اکثریت کا پابند، اکثریت جو کہے گی وہی اس کو کرنا ہوگا، سائن کرنا ہوگا۔ اور اسلامی امیر کے لیے اکثریت کا پابند نہیں، بلکہ کس کا پابند ہے؟ اب وہ رائے لے گا، سب سے امیر المومنین رائے لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اکثریت کی رائے پر وہ فیصلہ کرے، جائز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک پورے مجلس میں سب کی رائے ایک ہو اور ایک کی رائے اسی ایک کی رائے پر عمل کرے، اور ہو سکتا ہے شورا کے مشورے پر عمل نہ کرے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ وہ خود ارادہ کر لے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ بنیادی یہ دو فرق ہے، بنیادی کہ اسلامی شورائیت میں انسان پابند ہوتا ہے کس کا؟ شریعت کا، حاکمیت اعلیٰ خدا کے لیے، قرآن اور حدیث کا پابند ہوتا ہے۔ اور مغربی جمہوریت میں وہ انسان کس کی رائے، مغرب یعنی جمہوریت کی رائے کا جو ہے پابند ہے۔ جمہور گویا کہ حکمران ہے، جمہور، سمجھ میں گئی؟ جمہور اگر علماء ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر جمہور جو ہے گدھوں کا جمہور ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثلا ایک جمہور عوام ہے، ان توتے اکثر من فی الارض، آگے پڑھو ذرا، اگر آپ پیروی کریں گے اکثر من فی الارض، ہاں آگے، یضلک عن سبیل اللہ، اگر اکثریت کے پیچھے تم جاؤ گے تو تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ وہی عوام ہے،
کل انعام. ہاں اور کیا ہے. اور اگر ٹھیک ہے جی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ جمہوریت جو ہے سبیل المومنین نیک علیکم بالصراط الاعظم ہے. من شذ شذ فی النار ید اللہ علی الجماعت ہے. جماعت سے وہ نیک لوگوں کی جماعت مراد, چرسی بھائیوں کی جماعت مراد نہیں. سمجھ میں آ گیا جی. تو اس میں جو ہے غلط یہ دلیل وہاں سے دیتے, دیکھو یہ تو اکثر من پہ لا رہی جمہور جمہور جمہور. تم کیا کو بھائی جمہور سے مراد چرسی نہیں ہے, علماء جمہور ہے, بڑے جو علماء ہیں ان کی رائے مراد. سمجھ میں گئے جی. جمہور معتبر ہے, جمہور غیر معتبر. جمہور معتبر ہے جو کہ اہل علم ہو, ٹھیک ہے, اور جمہور معتبر نہیں ہے جی. وہ تو خیر جزیات ہے, جزیات نہیں میں نہیں جاتا, میں آپ کو کلیات اصول بتا. چلو جی یہاں تک جو ہے سیاست کی ایک جھلک کہ آپ نے جو ہے سمجھ لیا. آگے تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع. قالوا انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ملائکہ کو کیسے معلوم ہوگا کہ فساد کرے گا آدم علیہ السلام. جواب نمبر 1, جواب نمبر 1, لوح محفوظ پہ یہ لکھا ہوا تھا. ملائکہ لوح محفوظ کے قریب رہتے ہیں نا, کہ آدم علیہ السلام جو ہے انسان وہاں بنی آدم جو ہے فساد زمین میں کرے گا, قتل و غارت کرے گا. تو پھر اس لیے جواب نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے بعض روایت میں اس طرح سے خود بتایا کہ میں ایسے جو ہے جانشین پیدا کر لوں گا, ٹھیک ہے, کہ ایسے مخلوق پیدا کروں گا کہ جو قتل و قتال بھی ہوگا اور ان میں عدل و انصاف بھی ہوگا, عدل قائم کرے. اللہ کی صفت عدل جو ہے وہاں اس کا مظہر دنیا میں ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ملائک نے یہ سوال کی ایسے فسادی لوگوں کی پیدا کرنے میں کیا مصلحت ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہے نیک لوگ موجود ہیں, کیا مصلحت اور حکمت ہے. سوال نہیں تھا, استفسار اس کو کی, اعتراض خدا پر جو ہے کوئی نہیں کرتا. دوسرا جواب ہو گیا. تیسرا جواب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے جنات آباد تھے دنیا میں, ساتھ ساتھ ابلیس بھی تھا, یا بڑا عابد زاہد آدمی. جب جنات نے شرارت شروع کر دیا, ٹھیک ہے, تو ملائک نے جو ہے بڑے بڑے ڈنوں سے کوڑوں سے ان کو مار مار کر کے کوہستان بھگا دیا پہاڑوں. سمجھ میں کہ جی جزائر میں بھیج دیا ہے جنات کو سارے, ٹھیک ہے. یہ سارے پہاڑوں میں جا کر کے دور دراز علاقوں, شہروں میں کم ہے جنات. اچھا, تو قیاس النوع علی النوع ہے, کیونکہ فساد پہلے جنات نے کیا, ان میں شر غالب تھا. اس لیے انہوں نے یہ قیاس کیا کہ یہ جو انسان ہے نا, یہی جو ہے وہی جنات والا کام کرے گا, قتل و قتال. کتنے جواب ہو گئے؟ چوتھا جواب استنباط کیا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, خلیفہ عدل قائم کرنے والا, نائب امر دینے والا. امر اس کو دے گا کہ آدمی جو نہیں کام کرتا ہے نا, نہیں روکے گا جو بدی کرتا ہے. تو خلیفہ کی لفظ سے انہوں نے مستنبط کر دیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ کی لفظ سے انہوں نے کیا کر دیا جی, استنباط کر دیا کہ وہ فساد کرے گا. ٹھیک ہے جی. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. انسان میں 3 صفات ہیں مولوی صاحب. کتنی صفات ہے جی؟ ایک صفت شہویہ ہے, شہویہ, کتا ہے انسان, کتا ہے شہوت کا, ٹھیک ہے جی. ایک قوت غضبیہ ہے, غصہ ہے. یہ جو قتل قتال جو ہے, پیٹ بھوک, یہ ظلم زیادتی, یہ قوت شہویہ کی وجہ سے. اور قتل قتال جو ہے قوت غضبیہ کی وجہ سے.
تیسری طاقت ہے قوت عقلیہ ہے. ملائک کا ذہن گیا ہے کہ یہ قوت غضبیہ اور قوت شہویہ کی طرف گیا، قوت عقلیہ کی طرف نہیں گیا. امام راضی نے ذکر کیا. اور قوت غضبیہ قوت شہویہ عقل کے تابع، شریعت کے تابع کنٹرول میں آ جائے تو عظیم شان نعمت ہے یا نہیں بتاؤ؟ قوت شہویہ کنٹرول کر کے اپنے بیوی میں استعمال کرے گا تو لڑکے لڑکیاں بچے پیدا کر جہاد کرے گا نہیں؟ اور اگر غلط استعمال کرے گا تو پھر جو ہے بدکاری میں مبتلا ہو. قوت غضبیہ جو ہے اللہ کے دشمن کے اوپر استعمال کرے گا تو مجاہد بنے گا، غازی بنے گا، ٹھیک ہے. اور قوت غضبیہ اپنے مومن مسلمان پر جو ہے استعمال کرے گا تو من قتل مومنا متعمدا تو جہنمی بن جائے گا. ان کا ذہن جو ہے کس کی طرف گیا ہے جی؟ قوت شہویہ غضبیہ کی طرف گیا ہے اور قوت عقلیہ کی طرف نہیں گیا. اور تفسیروں میں بھی ہے، امام راضی نے بھی ذکر کیا وہ تفسیر. سمجھ تو دو عیب جو ہے سوال ملائک نے یہاں پر جو ہے غیبت کر دیا آدم علیہ السلام کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، فرمایا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فساد کرے گا، خون بہائے گا. غیبت ہے یا نہیں بتاؤ تم جی. اور آگے اپنے تعریفیں بھی ملائک نے کر دیا کہ نحن نسبح، ہم تسبیح کرنے والے، ہم آپ کی تقدیس کرنے والے. تو دو صفات جو ہے دو کے مقابلے میں دو ذکر کیا. یفسد کے مقابلے میں نسبح ہے اور یسفک الدماء کے مقابلے میں نقدس لک. تو اپنے تعریف ہے اور دوسروں کی غیبت ہے. ملائک تو معصوم ہے، یہ کیوں؟ سمجھ میں آ گیا جی. جواب آپ کو پہلے بتا دیا. یہ اعتراض نہیں ہے، غیبت نہیں ہے، یہ عمل استفسار ہے کہ یا اللہ اس کی حکمت کیا ہے. جیسے ایک طالب علم اپنے استاد سے پوچھ لیتا ہے تو یہ استاد پر اعتراض نہیں ہے، وہ تو استفسار پوچھ رہا ہے، اس بات کو علم کو پوچھ رہا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے. سمجھو جی. سبح یسبح تسبیح، قدس یقدس تقدیس کا لفظی معنی. سبح یسبح تسبیح تکرار سے نظر آ رہا ہے. نسبح اور نقدس معنی نسبح آگے بحمد کا، حمد زبان سے ہوتے، زبان سے تعریف کی، ہم زبان سے آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اور نقدس لکا یہ تقدیس، اعتقاد رکھنا دل سے پاکی کا کہ اللہ پاک ہے. نہیں سمجھ میں آئے؟ نقدس کا ہے اصل میں لفظ، ہم آپ کو پاک کرتے ہیں. خدا کو کوئی پاک کر سکتا ہے نہیں، مطلب ہم آپ اپنا دل کو پاک کرتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی پاک ہے شرک سے. سمجھ میں آ گیا جی. تو نسبح بحمدک و نقدس لک، تقدیس بیان کرتے. ملائک کی عبادت اختیاری ہے یا اضطراری ہے؟ تم بتاؤ. ملائک کی عبادت اختیاری ہے یا اضطراری ہے؟ مجبور ہے. جیسے پتھر بھاری ہے مثال کے طور پر، ایک پانی ہے مجبور ہے وہ چلتا رہے، ہوا جو ہے ٹھیک ہے جی. تو ملائک کی جو تسبیح تقدیس ہے وہ کیا ہے بتاؤ؟ ایک اضطراری ہے. اور انسانی عبادت کیا ہے بتاؤ جی؟ اختیاری عبادت ہے. رب تعالی نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. دو جواب دیا ان کی اس استفسار کے، دو جواب. ایک جواب دیا حاکمانہ، ایک حکیمانہ ہے. حاکمانہ مطلب یہ ہے کہ حاکم بادشاہ چپ رہو جی، تمہارا کیا کام، مطلب حاکمانہ ہے. اور حکیمانہ یہ ہے کہ آگے سمجھا کر کے جواب دیا. انی عالم ما لا تعلم، بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں کس کو؟ مفعول محذوف ہے، ہر ایک بات کو میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے جی. انی عالم نہیں، ما لا تعلم آگے مفعول ہے کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جو تم اس کو نہیں جانتے. تو لا تعلمونہ، تم نے جو خلافت کے متعلق پوچھا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس فسادی انسان میں اللہ تعالیٰ نے کیا گر رکھا ہے. سمجھ میں آگیا جی؟ اس میں کیا طاقت رکھی ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ جی
اس ناتواں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے بار گراں جو ہے اس نے اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبیاں رکھی میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب آگے یہ ہوا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، امتحان گاہ قائم ہو گئی، تفصیلی جواب سکھایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو الاسماء كلها۔ اسماء سے وہ نحوی اسم فعل حرف مراد نہیں ہے، اسم بھی مراد ہے، فعل بھی مراد ہے، ان کی خصائص بھی مراد ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ہنڈی ہے، اس میں چاول پکایا جاتا ہے، یہ کپ ہے، اس میں چائے، ٹھیک ہے جی، یہ کیا کہتے ہیں جی، نسوار ہے، یہ پھان ہے، یہ سرید ہے، یہ پوری چیزیں مطلب شے اور اس کی خصائص نکل، ٹھیک ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر عرضهم، یہ ہم ضمیر کس کی طرف راجع ہے جی جی پھر اسماء پیش کر دیا۔ ثم عرضهم، ہم ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ ثم عرضهم پیش کیا جی، پیش کیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، ملائک پر ان کو پیش کیا، کن کو؟ ناموں کو پیش کیا، ناموں کو پیش نہیں کیا، ناموں کو پیش کیا تو پھر آگے مطلب ہوتا ہے انبئونی باسماء، ان ناموں کے نام بتاؤ، ناموں کے نام ہوتے ہیں یا مسمى کے نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عرضهم کس کی طرف راجع ہے؟ اشیاء، اشیاء غیر ذوی العقول ہے تو پھر ہم کیوں ذکر کیا؟ ٹھیک ہے، تو جواب اس کا یہ ہے، اور بھائی اسماء، اسماء اس کی بات، اس کا جو مرجع ہے روحانی ہے، روحانیات میں ہے، مطلب یہ ہے اس کو ذوی العقول فرض کیا گیا، راجع ہم جو ہے اسماء کی طرف ہے، لیکن بلحاظ مسمى کے اور مسمیات جو ہے ایک روحانی شکل میں آ گیا ہے نا، اس لحاظ سے اس کو ذوی العقول اور جمع ذکر کیا۔ ثم عرضهم جی ضروریہ کر سکتا ہے، ورنہ علم غیب بریلوی کہتے ہیں دیکھو آدم علیہ السلام کو علم غیب آ گیا، سارے علم آدم الاسماء کلھا، سب آ گیا، علم غیب آ گیا، جو ضروری آپ کو کہا ہے نا وہ اس کو دور کرنے کے لیے کہ آدم ایسا عالم غیب نہیں، اشیاء ضروری ہے، کل میں تعمیم نہیں ہوتا۔ پیش کیا ملائک پر، فقال انبئونی، خبر دو باسماء ہؤلاء، ان مسمیات کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، تو ملائک کی سچائی میں جو ہے کوئی شک ہے کہ ان کو ملتا ہے۔ پھر مطلب اس بات پہ جو اوپر آپ لوگوں نے استفسار کیا ہے اور تم نے اعتراض کیا ہے، مطلب بظاہر سوری، ٹھیک ہے، تو اگر تم اس بات پہ ٹھیک ہے کہ زمین کے مستحق جو ہے تم ہے خلافت کے، تو پھر ذرا بتاؤ، خلیفہ کے لیے عالم ہونا چاہیے، خلیفہ کے لیے، جو آدمی جاہل ہے تو وہ کیا نمائندگی کرے گا، تو خلیفہ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تم جواب نہیں دے سکتے ہو تو پھر خلیفہ وہ ہو کہ جو جن کو چیزوں کی جو ہے کا علم ہو۔ انہوں نے فوراً جو تم سمجھ گئے، قالوا سبحانک، آپ کے لیے پاکی ہے، لا علم لنا، کوئی علم ہمیں نہیں، شروع میں دہشت کی وجہ سے نفی کلی کر دیا، لا علم لنا، حالانکہ علم تو تھا اوپر، سمجھ میں آ گیا جی، علم تو تھا تو سوال کیا کہ کیا فائدہ ہوگا، یہ فساد کریں گے، کچھ نہ کچھ علم تھا، سمجھ میں آ گیا جی۔ فرمایا الا ما علمتنا، ہاں جو کچھ الا ما علمتنا، وہ اللہ نے بتایا تھا کہ ایسے انسان میں پیدا کر رہا ہوں جو کہ فساد کرے گا اور پھر عدل قائم کرے گا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہے بڑا جاننے والا اور بڑے حکمت والا، بڑا حکمت والا، قلم کو حرکت دے دو۔ اسماء آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی اپنی زبان کون سی تھی؟ کون سی زبان تھی جی؟ جی بڑے تفصیل ذکر، ایک بات ہے
دوسری بات ساری زبانوں کو ماہر تھا آدم علیہ السلام کے بیٹے، ساری زبانوں کے ماہر تھے، ایک ہی زبان آئی. ان سوالوں کا کوئی میں کا لفظ جواب نہیں دے سکتا. بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ تفسیر میں لکھا ساری زبانیں آپ، ساری زبان، اور تختیوں پر لکھی ہے. طوفان نوح آ کر کے وہ کچھ زبانیں تو چل پڑی اور کچھ تختیاں جو ہے بچ گئی تھی ٹوٹ پھوٹ کر کے، عربی بچ گئی تھی. بات سمجھ میں آئے جی. تو ایک ایک کی پوری زبانیں جو ہے سکھایا تھا، اور ایک ایک کی زبان تو ایک ہی ہو لیکن ان میں اس طرح سے مختلف پہلو ہیں. اب دیکھو ایک علاقہ کی، ادھر علاقہ کی پشتو ہے، اس علاقے کی، اب اس میں بہت سارا فرق ہے. نہیں سمجھ میں؟ ایک ہی گاؤں ہے ہمارا، یہ گاؤں میرا ہے اور دوسرے گاؤں ہمیں خاندان بھی ایک، لیکن وہاں 3 4 5 10 الفاظ کا فرق ہے. شنیا زبان ہے ایک کی دوسری ہے، بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اردو میں فرق ہے. تو اس طرح معرب ہوتے 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 مختلف جو ہے مرور زمانے کی وجہ سے وہ جو اللہ نے جو شکلیں مختلف زبانوں کی سکھائی تھی وہ پورے دنیا میں کیا ہو گئی جی؟ رائج ہوئی. یا ابتدا سے پوری زبانیں الگ الگ پوری مکمل، اور یا آگے جو ہے کوئی اجمالی صورت تھی اور آگے وہ کہ منتقل ہوتے 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 ان زبانوں میں بدل گئے. واللہ اعلم بحقیقت الحال. واضح اللغت، تمام لغات کا واضح کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے. وعلم آدم الاسماء کلها. نہیں سمجھ گئے جی؟ قاری محمد طیب صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے، آدم علیہ السلام کا زمانہ انسانیت کے بچپن کا زمانہ ہے. بچے کو جو الف با تا، الف سے اللہ، بے سے بکری، تتلی یہ پڑھاتے ہیں. وعلم آدم الاسماء کلها. آگے کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ، آگے جو ہے قوم عاد سمود، یہ زمانہ جو ہے انسانیت کے عروج کا تھا. من اشد منا قوة. ٹھیک ہے جی. آگے چل کر کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو امت بوڑھی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پیارا مضمون لکھا خطبات قاری طیب. تو ثم عرضهم على الملأ فقال انبئوني باسمائها ان كنتم صادقين. سمجھ میں آ گیا جی زبانوں پر تبصرہ جی؟ اچھا، وہ تختیوں پر لکھے. طوفان نوح میں سارے وہ ہو گئے سوائے چند ایک زبانوں کے، اس میں عربی زبان محفوظ رہے، ان کے اصول و رسم خطی محفوظ رہے. جب ملائکہ عاجز آ گئے، قال یا آدم انبئہما، خبر دو ان کو باسمائہم، ان چیزوں کے نام. فلما انبأهم باسمائہم قال لم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. جب آدم علیہ السلام نے ان کو خبر دیا، فلما انبأهم باسمائہم، ان مسمیات کے ناموں کی خبر دے دیا، تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں کا غیب جانتا ہوں، میں زمینوں کا غیب جانتا ہوں، اور میں اس بات کو بھی جانتا ہوں جو تم نے ظاہر کیا کہ خلافت کے ہم مستحق ہے. نہیں کہ یہ فساد دی کو کیوں خلیفہ بنایا، اور جو تم چھپاتے ہو کہ یا اللہ اس کی کیا حکمت ہے، ممکن ہے ہم بھی خلافت کی ذمہ داری ادا کر سکیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ما تک تمون میں یہ چھپی ہوئی ہے، اور تظہرون میں یہ ہے کہ جو اوپر استفسار ہے. ٹھیک ہے. قلم کو حرکت دے دو. ایک سوال ہے، وعلم آدم الاسماء، آدم الاسماء کلها. بیان قرآن میں سوال نقل ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھا دیا اللہ نے، ملائک کو نہیں سکھایا. اور سوال جو ہے دونوں سے ہوگی، تو ملائک پر جاتی ہے یا نہیں بتا. اس کا مطلب یہ ہوا، حضرت فرماتے ہیں کہ 2 طالب علم ہیں، دونوں طالب علموں کو آپ نے انعام مقرر کر دیا کہ اس سوال کا جواب تم دونوں میں سے کوئی دے گا تو اس کے لیے یہ انعام ہے. ایک وہ سوال کا جواب چھپا کر کے آپ بیان کریے، اور دوسرے کو
وہ جواب دے دی یہی ہو گیا نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ٹھیک ہے، دو جواب اس کے. نمبر ایک، یہ کہیں نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھایا، ملائک کو نہیں سکھایا، یہ نہیں ہے. یہ ہے علم آدم الاسماء سے عدم تعلیم ملائک ثابت نہیں کر سکتے. آدم کو سکھایا، بلکہ اس کی یوں مثال پیش کر لو. تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلیدس کی مشکل اشکال تھے کہ استاد نے پڑھایا دونوں طالب علموں کو. ایک نے استعداد کی وجہ سے جواب سمجھ لیا اور دوسرے نے نہیں سمجھا کیونکہ اس میں استعداد نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو آدم اسلام بھی مجلس میں اور جو ہے ملائک بھی تھے، اور سب مجموعی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان چیزوں کے اشیاء کے نام لے. اب کیسے ہو گیا؟ یا تو اشیاء سارے حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سکھایا. سکھانے کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام چونکہ ان میں یہ استعداد تھی تو وہ اس کو کیچ کر لیا، سیکھ لیا، اور ملائک جو ہے اس کو یاد نہ کر سکے. سمجھ میں کہ پھر پلٹ کر کے سائل نے سوال کر دیا تو ملائک میں وہ استعداد کیوں نہیں رکھا ہے بتاؤ. حضرت فرماتے ہیں کہ ملائک میں کھانے کی اور ہانڈی پکانے کی اور چائے پینے کی استعداد رکھ دی جائے تھی تو ملائک ہوتے یا انسان ہوتے؟ انسان ہوتے. تو پھر یہ کہو کہ ملائک کیوں بنایا ہے، انسان کیوں نہیں بنایا؟ یہ سوال کیا علم اللہ نے اس آدمی کو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے فوائد ہیں. ٹھیک ہے، شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب ہر کیوں کا جواب نہیں دے سکتا. جی، ہر کیوں کا جواب کوئی کسی کے پاس نہیں ہے. ایک کیوں کا جواب دے گا، دوسرا ایک کیوں، تیسرا ایک کیوں کا جواب ہے اس کے پاس نہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اب آ جاؤ دوسری بات. قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض انی اعلم غیب السماوات. عقیدہ لکھو اچھے قلم سے. ہمارا دین و ایمان ہے کہ عالم الغیب و شہادت کون ہے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ خدا کو عالم الغیب نہیں، عالم الغیب پیغمبر بھی ہے، انسان بھی. ایک ان کا عقیدہ ہے. دوسرے آگے اللہ مولویوں کا دماغ خراب نہ کرے. یہاں تک گیا ایک مولوی نے یہ کہہ دیا اللہ کو عالم الغیب کہنا ہی نہیں چاہیے. اللہ سے کوئی چیز غیب ہے؟ عالم الغیب تو غیب ہے اللہ سے کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ کو عالم الغیب کہے. اللہ عالم الغیب اللہ کی صفت ہے ہی نہیں سمجھ میں آیا سوال؟ کیا سوال ہے بتاؤ؟ اس سے کوئی غیب ہے اللہ سے؟ نہیں. تو عالم الغیب جو ہے یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اس سے کوئی غیب ہے نہیں. سمجھ میں مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کسی مولوی کا دماغ خراب نہیں کرتا. اگر مولوی کا دماغ خراب ہو جائے وہ ایسے دلائل. اب سر 10 ہم نقلی دلیل پیش کرتے. انی عالم، اللہ جانتا ہے نا عالم. تو عالم اور عالم میں ایک اس میں فاعل ہے اور ایک جو ہے کیا ہے، جو ہے متکلم کا صیغہ ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ انی عالم غیب السماوات والارض. رب تعالیٰ تو فرماتے میں آسمانوں کا اور زمینوں کا غیب جانتا ہوں. تو عالم الغیب ہے نا اللہ. تو فرمائے میں عالم الغیب ہوں. بریلوی مولوی کہے کہ خدا عالم الغیب نہیں ہے. فیصلہ تم کرو کہ بات کس کی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب اس کی جو نادانی ظاہر. غیب السما، غیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یؤمنون بالغیب، اس کا معنی کیا ہے؟ خدا سے غیب، وہ نظروں سے اور بات ہے لکھ کر کے میں آ چکا ہوں. یؤمنون بالغیب ما غاب عن اللہ ہے یا ما غاب عنا ہے؟ عالم الغیب کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے غیب ہو. اللہ سے غیب سے مراد ما غاب عنا اور اللہ عالم جو ہم سے غیب. نہیں سمجھ میں آئی؟
انی عالم و غیب السماوات، غیب ہے ہماری نسبت، اللہ سے کوئی شے غیب نہیں ہے، ہم سے جو غیب ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے، تو عالم الغیب عنا، ہماری نسبت ہے غیب، اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ سے کوئی شے غیب نہیں ہے۔ سمجھ میں کیا یا نہیں سمجھ میں؟ ایک علم غیب ہے اور ایک انباء الغیب ہے، علم غیب اور انباء الغیب۔ علم غیب کس کو کہتے ہیں بتاؤ جی؟ دو صفت اس میں، ویسے 6 صفات ذکر کر، دو ذکر کر، اللہ کی صفت ہے یہ، تو دو چیزیں ہیں علم غیب میں، ایک یہ ہے کہ بغیر الہام کے، بغیر وحی کے، بغیر کسی صورت کے واسطہ، بغیر کسی ذرے کے، بالذات علم کو ہو، بالذات ہو۔ دوسرا وہ محیط ہو، ذرے ذرے تک پہنچ چکا ہو۔ سمجھ میں کیا چیز؟ غیب کی تعریف کیا ہے بتاؤ علم غیب کی؟ نبی علیہ السلام کو اتنا علم غیب کا ملا ہے، اتنا علم ملا ہے، اتنا ملا ہے کہ وہ تو علم الاولین والآخرین، لیکن بذریعہ وحی، بذریعہ الہام و القاء، بذریعہ ملک، اس کو علم الغیب نہیں کہتے، اس کو انباء الغیب کہتے ہیں۔ تلک من انباء الغیب، انباء انباء اور انباء نبأ خبر کے جمع، انباء الغیب۔ غیب اور انباء الغیب میں بریلویوں کو اللہ نے فرق کرنے کی توفیق نہیں دی، تو قصور ہمارا ہے یا ان کا ہے؟ کیوں بابا کو سجدہ کرتے تھے؟ خبروں کو سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے معرفت سلب کر دی۔ ٹھیک ہے جی، دو باتیں آ گئے جی، بس کرو جی، چلے جی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، امتحان ہو کر کے خلیفہ بن گیا۔ خلیفہ جو ہے کہاں جی؟ پوری دنیا کی مٹی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پوری دنیا کی مٹی نکال لیا اور بیت اللہ شریف کے پاس جو ہے حضرت آدم علیہ السلام فطر اللہ کا خلاصہ بن گیا، ٹھیک ہے، ڈھانچہ بن گیا، بن کر کے تیار ہوا۔ پانی جو آسمان کا صاف بارش کا پانی برسا ہے، آسمان کا، دنیا کا نہیں۔ 40 دن، یہ 40 دنوں کا چلا عجیب چیز ہے، 40 دن بارش برسا ہے، ایک کم 40 دن جو ہے غم کا بارش برسا ہے، اور ایک دن خوشی کا بارش۔ شاہ عبدالعزیز نے تفسیر عزیزی میں ذکر کیا، ایک دن خوشی کا اور ایک کم 40 دن پریشانیوں کے بارش۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ تو ڈھانچہ تیار ہو کر کی، ختم ہو کر کے روح آ گیا، اور یہ روح سب سے پہلے کدھر داخل ہو گئے؟ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، سمجھ میں آ گیا جی؟ اذا سویتہ، آج کیا ہے جی؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ، روح آ کر کے پہلے دماغ میں، سر کی طرف سے آ کر کے یہاں تک پہنچ گیا تو چھینک آ گئی، سمجھ میں آ گیا جی؟ اس سے بھی نیچے تک روح آ گئی تو فوراً اٹھ کر کے جو ہے سجدے میں گر پڑے، سمجھ میں آ گیا جی؟ خود تو بہرحال خلق الانسان من اجل، جب آدم علیہ السلام پورا ڈھانچہ برابر ہو گیا، اب اپنا خلیفہ، ایک بڑا بادشاہ چھوٹے وزیر کو منتخب کرتا ہے، انتخاب کے بعد اس کے لیے سلوٹ اور سلامی ہوتے یا نہیں ہوتے جی؟ سلامی کے لیے تعظیم کا مرحلہ آ گیا، اب سجدہ کرو گی، نہیں سمجھ میں آئی؟ تاکہ فضیلت ظاہر ہو جائے، آئندہ چونکہ یہ کاروائی سارے ملائک کے ہاتھ میں آتی تاکہ تم تعظیم کرو ملائک کی، آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، سارے ملائک کو کہا، یا بعض تو زیادہ راجح سارے ملائک کو کہا، وَاسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو تم آدم کے لیے۔ دیکھو ایک سجدہ تعبدی ہے، سجدہ تعبدی کا مطلب ہے معبود سمجھ کر کے، الہ سمجھ کر کے سجدہ کرنا، یہ کفر اور شرک ہے۔ ایک سجدہ تعظیمی ہے، اسجدوا لآدم سے سجدہ تعبدی مراد تھی یا سجدہ تعظیمی؟ دونوں قول ہے۔ نمبر 1 سجدہ تعبدی مراد،
اسجدوا مانا سجدہ خدا کے لیے کرو اور آدم تمہارا قبلہ ہوگا. تعظیم تب بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سجدہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں بتاؤ؟ اور قبلہ ہمارا کون ہے بتاؤ؟ بیت اللہ شریف. تو ہم سجدہ بیت اللہ کے لیے تو نہیں کرتے. یعنی جہت سجدہ کون ہوگی بتاؤ تم؟ راجح قول ہے کہ اس جدو سے مراد جو ہے گویا کہ تعظیمی سجدہ، تعبدی نہیں ہے. تم تعظیم کرو جیسے یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی بھائیوں کو، ٹھیک ہے، اور والدین کو سجدے کا حکم ہوا یوسف علیہ السلام کے لیے، تو یہ تعظیمی تھا. اور سجدہ تعظیمی شرائع من قبلنا میں جائز ہے. تین لڑکوں کو کون تین لڑکے جا رہے ہیں؟ کون کون؟ ان کا سبق قضا نہیں ہوا؟ جلدی کام ہے، اگر آدھا گھنٹہ اس کے بعد چھٹی مل جائے پھر سمجھ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، پھر فوراً آ جاؤ واپس. یہ پابندی سے بیٹھتے ہیں نیچے. جی سبق کدھر تھا جی؟ صحیح صحیح ہے. سجود انحنائی ہے، لا سجود تعبد، تعظیم کے لیے سجدہ ہوا. فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. سوال ہے، سوال. حکم تو ملائکہ کو تھا، حکم سجدہ ابلیس کے لیے نہیں تھا. ابلیس کو کیوں یہاں شامل کیا؟ ہمارے استاد کہتے تھے ابلیس بیچارہ بیچ میں کیوں رگڑا گیا ہے؟ کبھی کبھی توبہ کو آسان ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا جی. جواب پھر استاد نے دیا کہ ابلیس کو بھی حکم تھا سورہ اعراف میں، یا ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، حکم دیا نہیں دیا؟ تو حکم جو ہے ابلیس کو بھی تھا، اس لیے یہاں پر جو ہے الا ابلیس کا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ ابلیس جو ہے صاحب، یہ ابلیس جو ہے یہ جنات میں سے ہے یا فرشتوں میں سے؟ یہاں امام بیضاوی کہتے ہیں کہ اصل میں ذات کے لحاظ سے فرشتوں میں سے تھا. نہیں سمجھ میں آئی؟ کس نے کہا ہے؟ ہاں تو قرآن کریم میں وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَقَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اس کا کیا جواب؟ اللہ کے بندے نے اس کا قرآن کا جواب بھی دے دیا کہ یہ کان من الجن، جن کا چھپنے کے لحاظ سے، وہ چھپنے کے لحاظ سے، صورت حیت کے لحاظ سے جو ہے، صفت کے لحاظ سے جنات میں تھا، شرارت کے لحاظ، اور اصل ذات کے لحاظ سے کیا تھا بتاؤ؟ اور بڑا عالم بھی تھا. یہ بھی تفسیروں میں لفظ مجھے مل گیا کہ شیطان کیا تھا جی؟ عالم تھا. اور پوری دنیا میں جب اس نے کائنات کو پورا دیکھا تو بنایا ہوا ہے کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہوگا. ٹھیک ہے، جنات تو ناکام ہو گئے، ان کو جو ہے کوڑوں سے بھگا کر کے اب کون رہ گیا؟ ملائک. اور ساتھ ساتھ ابلیس نے فریاد کر کے جو ہے اپنے آپ کو ملائک کے ساتھ ٹچ کر دیا. اور پوری دنیا میں کوئی اتنا چپا باقی نہیں ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سمجھ میں گئی؟ لیکن کس غرض سے کیا ہے سجدہ بتاؤ جی؟ تاکہ میں سربراہ بن جاؤں. سیاسی آدمی تھا جی، اور سیاست کے لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں. ٹھک، سمجھ میں آ گئی جی؟ تاکہ کیا بن جاؤ. تو یہ پورا زمین پر سجدہ کیا کیوں جی؟ تاکہ میں کیا بن جاؤں جی؟ سربراہ بن جاؤں. جب جا کر سجدہ ہو آدم علیہ السلام، وہ سمجھ گیا کہ اوہو یہ اس کی تعظیم سارے ملائک نے کیا، تو اب سربراہ کون بنے گا جی؟ وہ جو محنت پر پانی پھر گیا نہیں. سمجھ میں آ گیا جی؟ اس نے انکار کر دیا.
ابا انکار کر دیا، واستکبر تکبر کر دیا، اور وکان من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے۔ شیطان سوال شیطان پہلے سے کافر تھا یا مسلمان تھا؟ کافر تھا تو اس جدو کا اذا امرت کو سجدے کا حکم کیوں دیا؟ کافر کو سجدہ کرنا ہے یا پہلے ایمان لے آنا ہے؟ اگر پہلے سے مومن تھا تو کان من الکافر، وہ تھا پہلے سے کافر، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظ جو کان من الکافرین ہے نا، ابا واستکبر وکان، ٹھیک ہے جی۔ اگر پہلے سے مسلمان تھا تو پھر سجدے حق حکم جو ہے کافر کو، پہلے سے کافر تھا، ٹھیک ہے، تو سجدے کا حکم ٹھیک نہیں، اس جدو لے آدم نہیں سمجھ میں آ جی۔ اور اگر پہلے سے مسلمان تھا تو کان من الکافرین لگ جانا، تو جواب دیا، دو جواب دے دیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تعالی، اللہ کے علم میں جو ہے وہ کافر تھا۔ اصل کافر وہی ہے، اگرچہ فی الحال جتنا بھی عبادت زاہد ہو، اصل کافر وہی ہے جو اللہ کے علم میں کافر ہے۔ ابھی اگرچہ کافر ہے، ابھی فی الحال کوئی انسان بدعقیدہ ہے، ٹھیک ہے، گناہگار ہے، لیکن اصل نیک وہی ہے جو اللہ کے علم میں جو آ کر آئندہ چل کر کی نیک ہوگا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تعالی۔ یہ کان ماضی نہ کہو یار، وَسَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پہلے مسلمان کا سجدہ ہو گیا اسلام کی وجہ، لیکن وہ کان من السار مانا سارا ابھی بھی ہو گیا، یہ انکار سجدہ کی وجہ سے سارا من الکافرین، ٹھیک ہے جی، انکار کی وجہ سے جو ہے کافر ہوا، ابا کی وجہ سے، ابا جو ہے بہت سخت لفظ، اور پھر آگے علت نکال دیا اپنے آپ کو، علو تکبر کی وجہ سے، استکبار کی وجہ سے۔ ابا انکار کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، ابا واستکبر، ابا کی علت واستکبر ہے، تکبری آدمی جو ہے وہ بات نہیں مانتا، متکبر آدمی۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ ہو گیا جو ہے کافروں میں سے۔ اچھا آگے ہم نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو ٹھہر اور تیری بیوی دونوں ٹھہرے الجنت، جنت میں ٹھہرے۔ یہ کون سی جنت تھی بتاؤ؟ اس سال وفاق میں آیا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ کون سی جنت ہے جی؟ اسکن انت وزوجک الجنت۔ یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک، وہ سارے اکثریت کے نزدیک جنت الخلد ہے، ہمیشگی کی جنت۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے وہاں اپنے پاس ٹھہرا کر جنت کی نعمتوں کو کھلا کر کے ترغیب دیا گیا کہ تم دنیا میں جا رہے ہو تو جا کر کے اس عظیم الشان جنت کو نہیں بھولنا ہے، تربیت دے دیا گیا، سمجھ میں ہے کہ جی؟ باقی دائمی جنت تو وہ تو بعد میں ملے گی نا، ابھی تو خلافت کے لیے نجائل فی الحال سے خلیفہ۔ وَكُلَا مِنْهَا، لیکن اس جنت میں کھاؤ، مِنْهَا رغداً مانا اکلاً رغداً، خوب، حیث شئتما، مطلب کم کھانے میں کوئی پابندی نہیں ہے، زیادہ کھاؤ، اور جس جگہ سے چاہو کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ان تقربا هذه الشجرة بالأكل، اگر تم گئے اس درخت کے قریب کھانے کے ساتھ تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ہو جاؤ گے اپنے اوپر کمی کرنے والوں میں۔ ہم معنی یہ کرتے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم اپنے اوپر کمی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ شیطان کے دل میں حسد آ گیا، اب شیطان کے دل میں حسد آ گیا، اور اس نے سوچا کہ کس طرح سے جو ہے آدم علیہ السلام کو اس دشمنی اور اس بدلہ لے لوں، آدم کو سجدہ نہ کرنے نکال دیا گیا نا، تو اس نے سوچا کہ کس طرح سے جو ہے میں اسے بدلہ لے لوں اور معصیت اور گناہ کیسے کراؤں۔ اب سوچا کہ جنت ہے، اس میں کوئی چیز منع ہے ہی نہیں ہے، نہیں سمجھ میں، کوئی منع ہے نہیں، کوئی ممانعت والی چیز کھلا کر کے وہ ہو سکتا ہے نا۔ سوچا تو یہ ایک درخت اس کے ذہن میں آ گئے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ٹھیک ہے جی۔
واقعہ میں ذہن میں رکھو. شیطان گیا، اور وہاں کیسے گیا ہے؟ سوال نمبر 1، شیطان تو نکال دیا تھا جنت سے. شیطان نیچے دنیا میں تھا، اور یہاں سے وسوسہ، جن ہے نا، وسوسہ اوپر ڈال سکتا ہے. یہ گیا تو مکالمہ نہیں ہوا ہے، مطلب یہ مکالمہ بھی وسوسے کی صورت میں. ایک قول یہ قول ضعیف ہے. دوسرا قول، شیطان کو جنت سے تو نکال دیا تھا کہ جاؤ تمہاری بورڈنگ رہائش نہیں ہے، جیسے کہ طالب علم کو مدرسے سے نکال دیا گیا، رہائش تو نہیں ہے لیکن آنا جانے کی اجازت ہے یا نہیں. شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا لیکن آنے جانے کی اجازت تھی. تو وہ جو ہے جا کر کے انہوں نے. تیسرا قول، دروازے کے پاس گیا، کچھ حیوانات تھے، انہی حیوانات کے ذریعے سے، ہوں گے کوئی پرندے چرندے، انہی کے ذریعے سے جو اندر گیا. امام فخر الدین رازی نے ایک واقعہ ذکر کیا لیکن رد کیا ہے، کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، قابل رد ہے. لیکن ایک بات انہوں نے ذکر کیا، اور یہ ذکر کیا کہ یہ جو سانپ ہے نا، سانپ دنیا کی حسین تارین جانوروں میں سے اس سے حسین کوئی جانور نہیں. سانپ سے شیطان نے کہا کہ اے سانپ مہربانی کرو مجھے اندر پہنچاؤ. اس نے منہ کھولا، آ جاؤ. شیطان ہے نا، شیطان اب جن جو ہے ناخن کے نیچے بھی داخل ہو سکتا ہے. منہ میں بٹھا کر کے سانپ اندر لے لیا. ٹھیک ہے، اور اس نے یہ کاروائی کر لیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پھینک دیا، شیطان کے جو ہے پاؤں نیچے اس کے تھے، وہ پاؤں میں نکال دیا اور منہ میں زہر بھر دیا، پھینک دیا اوپر سے. یہ امام راضی نے ذکر کیا. تو مائع ہوا آ کر کی کدھر اتری ہے؟ جدہ میں. ٹھیک ہے جی. اور آدم علیہ السلام ہندوستان میں. اور سانپ کدھر اترا ہے بتاؤ؟ اصفہان میں، ایران کا ایک علاقہ ہے. جی پتہ نہیں کیا تھے. تو وہ اصفہان میں اترے. لیکن بہرحال یہ تو قابل رد ایک چیز ہے، واللہ عالم سانپ کی ذریعے سے وہ اندر. وہاں جا کر کے آدم علیہ السلام سے کہا کہ جی یہ درخت آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتاؤ کیوں جو ہے نہ کھانے کی وہ کیا ہے، حکم دیا ہے نہ کھانے. بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نہ کھاؤ، مجھے علم نہیں. اللہ کے بندے یہ درخت تم کھاؤ گے، تمہیں تو خلافت کے لیے نہیں زمین کے لیے پیدا کیا. وہاں جاؤ گے مشقت ہوگی، اللہ سے جدائی ہوگی، دوری ہوگی، جنت سے محروم ہوگی. یہ درخت تم، اور وہاں جاؤ گے تو بڑی مصیبت والی موت ہے، وہ موت بھی آئے گی. ادھر تو موت نہیں ہے. آدم سے فرمایا موت کیا ہے؟ اچھا موت کا پتہ نہیں. موت یہ ہے. پھر اپنے اوپر نظر حالت تاریخ کر دی. اور تھوڑے سے جو ہے خوفزدہ ہو گئے آدم نے. فرمایا بھائی یہ درخت جو ہے شجرۃ الخلد ہے، حل ادلکم علی شجرۃ الخلد، اس کو تم کھاؤ گے تو تم ہمیشہ یہاں رہو، اور یہاں پر جو ہے اللہ سے جدائی نہیں ہو سکتی. یہاں پر اور خدا کی قسم میں تمہارا جو ہے خیر خواہ ہوں. میرے اوپر ایک سفید بزرگ کی صورت میں کہتے ہیں، تبلیغی کی صورت. ٹھیک ہے جی. دیکھا تو زبردست قسم خدا کی. تو آسمان پر اور جنت میں اور اللہ تعالیٰ پر قسمیں کھائے آدمی، اور ادھر قرب خدا بندی تھا اللہ تعالیٰ کے قرب کا کہ ہمیشہ ادھر رہو گے، ہمیشہ جو اللہ کی دربار میں جنت میں ہوں گے. آدم علیہ السلام کو قرب خدا بندی کا شوق اتنا غالب آ گیا کہ ذہول ہو گیا. نہیں صحیح، ولا تقربا هذه الشجرة سے ذہول ہو. اصل تقدیر الہی میں لکھا ہوا تھا سب. ٹھیک ہے جی. اور یہ لغزش اور یہ سہو کرانا تھا. اور آگے ایک سنت جاری ہوتی کہ ہر آدمی سے اگر کوئی لغزش ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے جی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. انبیاء کا سہو جو ہے امت کے لیے رحمت ہوتا ہے. اس لیے جو ہے صدیق اکبر نے فرمایا کاش میں پیغمبر کا سہو ہوتا، کیونکہ وہ رحمت ہے یا نہیں ہے. آپ اسلام بھول گئے تو پھر سجدہ سہو کا حکم آ گیا. اب انسانیت سارے بھول جائے گے تو اس کو کیا کرنا ہے نماز میں بتاؤ؟
سجدہ سہو سے جو ہے کام چل گیا. انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے, ہونے کے بعد اب کیا کرے گا؟ وہ سنت آدم جو ہے استغفار کرے گا. تو استغفار سے بڑھ کر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کیا, بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان سے کوئی گناہ کرانے کے بعد وہ گناہ اس کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی بسا اوقات بیمار ہوتا ہے تو وہ بیماری اس کی صحت کا سبب, بیمار ہوتے سارے لوگ پھل فروٹ لا کر جی فلاں بیمار ہے, وہ کھاتے کیا ہوتا ہے. تو بسا اوقات جو ہے وہ گناہ, جس گناہ کے بعد توبہ و استغفار وہ ایسا کرتا ہے کہ اس کی صحت اور ترقی کا سبب ہوتا ہے. اور سارے انسانیت کا ایک نمونہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے کیا کہا, ربنا چون و چرا نے کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. ایک اور بات بھی ذکر کیا گیا ہے, رب تعالیٰ نے ہدایت اور شقاوت کی دونوں کی جو ہے دونوں کی ابتدا یہاں سے جاری کی. شقاوت کی ابتدا کہاں سے ہو گئی بتاؤ؟ ابلیس سے, بدبختی اور انکار کی. ٹھیک ہے جی. اور توبہ اور استغفار اور اطاعت کی ابتدا کدھر سے ہو گئی بتاؤ؟ یہ آدم. دو خیر کے سلسلوں کے لیے کا اجرا بھی کرانا تھا, ایک بات یہ, اور دوسرا تقدیر الہی میں بھی لکھا ہوا تھا. اب ایک اور بات بھی یاد کرو, سلام اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی جلالین کے حاشیے میں ذکر کہ آدم علیہ السلام کو اگر پتہ ہو, عجیب بات لکھی کہ میں دنیا میں جاؤں گا اور میرے نسل سے جو ہے, عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے, میں دنیا میں جاؤں گا اور میری نسل سے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے, امام الانبیاء ہوں گے, تو وہ دانوں تو چھوڑو, وہ درخت کی جڑ نکال کر کے کھا لیتے ہیں. سبحان اللہ, سمجھ میں گئے جی. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کو جو ہے یہ علم نہیں تھا. بہرحال وہ درخت جو ہے کھا لیا گیا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. شجرہ کون تھا, اس میں کیا مطلب ہے؟ بعض نے کہا کہ گندم کا درخت ہے, اور بعض نے کہا انجیر کا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ چھوڑ دو, تم وضاحت نہ کرو, جس کو اللہ تعالیٰ نے مبہم چھوڑ دیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. فَأَزَلَّ کا معنی لغزش دلایا. لغزش جانتے ہو؟ لغزانیدن فارسی الفاظ. آدمی جا رہا ہے, پاؤں پھسل گیا. اب ارادہ تو پھسلنے کا نہیں ہوتا ہے, ارادہ تو جانے کا ہوتا ہے, لیکن پاؤں پھسل گیا, اس کو لغزش کے. ارادہ گناہ کا نہیں تھا, ارادہ گناہ کا نہیں تھا. شیطان نے یہ لغزش کرایا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, شیطان نے لغزش کرایا. ازالہم الشیطان بھی ہے, ٹلا دیا. عنہا مانا اس درخت کے کھانے کی وجہ سے لغزش کرایا, یا ازالہما ہٹا دیا, ٹلا دیا. عنہا مانا جنت سے. فاخرجہما ان کو نکال دیا. مما کانا فیہ جو جنت کے اندر تھے. سمجھ میں گئے جو عیش و عشرت میں. ٹھیک ہے جی, بس ہے, بس پوری ختم نہیں کیا, کیسے بس کریں؟ ہاں کافی ہے.